اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، شیعہ حیدر کرار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرے پاکستان کے مومنین، دنیا بھر کے مومنین، جیسا کہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، ایام محرم الحرام جیسے ہی وہ قریب آتے ہیں تو مخالفین کی من جانب جو ہے وہی یعنی جاہلانہ شبہات جو اہل تشیع کی یعنی بنیادی جو مثلا اگر فقہ کے اعتبار سے اگر کوئی اعتراض ہے، کوئی اشکال ہے، تو ان کے فقہاء کرام کی فتاویٰ اور جو ہے اساسی بنیادی کتب جو ہے وہ ان سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ بعض تو وہ یعنی بغض اور حسد میں وہ اتنے تو الجھے ہوئے ہیں اور آگے نکلے ہوئے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر بھی ان شبہات کو جو ہے دوبارہ پھر جو ہے ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض وہ حضرات ہیں جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یا تو وہ اپنے ہی ان اساتذہ اور ان اپنے ہی بڑوں کی باتوں کو یعنی جو وہ سن کر انہوں نے کان میں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے آج اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، اور اس مسئلے کو بالکل جو ہے میں عوام الناس کے لیے، اپنے شیعہ مومنین کے لیے اور مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے یہ میری جو 10-15 منٹ گفتگو ہوگی یہی کافی ہے۔ کہ پہلا نقطہ جو میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ غم امام حسین علیہ السلام، ایام امام حسین علیہ السلام یعنی ایام عزاداری میں جو ہے وہ سیاہ لباس پہننا، فقہاء کرام نے اس کو یعنی جو ہے استحباب قرار دیا ہے اور مستحب قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں یعنی ایام یعنی بالخصوص مثلا ایام محرم الحرام، بہرحال یعنی اہل بیت علیہ السلام کے غم میں ان کے ساتھ اظہار محبت کے لیے اور یعنی اپنے شعار ایمان کے لیے، عزاداری کے لیے جو ہے سیاہ لباس پہننا فقہاء کرام کی استحباب کی فتاویٰ ہیں، اور اس کا استحباب جو ہے وہ روایات کی روشنی میں ثابت ہے۔ وہ روایات فقط میں اشارہ کرتا ہوں، انشاءاللہ عنقریب محرم سے پہلے وہ تمام کتب کے ہاں یعنی وہ سامنے رکھ کر وہ روایات، وہ کتب جو ہے انشاءاللہ وہ تقریر میری بعد میں وہ میں کر لوں گا۔ مثلا وہ روایات جو امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام کے غم میں جو ہے یہ سیاہ لباس پہننے کے استحباب پر اگر وہ یعنی دلالت کرتی ہیں تو وہ روایات کہاں کہاں ہیں۔ مثلا فقط اشارہ کرتا ہوں، مقتل ابی مخنف میں جو ہے ایک روایت موجود ہے، قرب الاسناد میں جو ہے ایک دو روایت موجود ہے، دائم الاسلام میں روایات موجود ہے، محاسن جو ہے برقی میں روایات موجود ہیں، بہار الانوار کے اندر روایات موجود ہیں، وسائل شیعہ کے اندر روایات موجود ہیں، اور اسی طریقے سے اب یہ پھر لمبی چوڑی بحث ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارے یعنی چند کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں جن کتب کے اندر یعنی غم اہل بیت علیہ السلام میں سیاہ لباس پہننا یہ مکروہ تو کیا معاذ اللہ یعنی بجائے کہ حرام کہا جائے بلکہ اس کا استحباب ثابت ہے، اور فقہاء کرام کی فتاویٰ موجود ہے کہ ایام اہل بیت علیہ السلام اور غم اہل بیت علیہ السلام میں سیاہ لباس پہننا یہ جو ہے استحباب کا حکم رکھتا ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ نقطہ، اب بات یہاں ہی ختم ہو جاتی ہے اس ایک ہی پوائنٹ پر، اور یہ جو میں نے جن روایات کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کے یعنی کتب کے ساتھ بس گفتگو کی جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ نقطہ جو دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض فقہاء کرام کے نزدیک یہ جو بھی روایات ہمارے یعنی کتب میں موجود ہیں، خصال کے اندر، اخبار عیون رضا کے اندر، بہار انوار کے اندر، وسائل شیعہ کے اندر، ملا یحییٰ الفقیہ کے اندر اور یعنی الکافی کے اندر،
اسی طریقے سے جو باقی ساری کتابیں ہیں، ان تمام کتب کے اندر جو روایات سیاہ لباس کے ممانت میں وارد ہوئی ہیں، تو بعض فقہاء کرام کے نزدیک ان کی قرات جو ہے مطلقاً ثابت ہی نہیں ہے۔ نہ نماز میں سیاہ لباس پہننا مکروہ ہے، نہ ہی ویسے ہی سیاہ لباس پہننا مکروہ ہے۔ وہ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ان تمام روایات کی کوئی سند جو ہے ثابت نہیں ہے، ان کی اسانید ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے نزدیک جو ہے ان کی قراءت ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک گروہ ہو گیا فقہاء کا۔ اچھا، پھر بعض فقہاء کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو بھی روایات ہیں، مثلا ملا یاد الفقی کے اندر، اخبار عیون رضا کے اندر، خصال کے اندر، بحال انوار کے اندر، وسائل شیعہ کے اندر، یہ جو ممانتیں مثلا جو ہے اہل بیت علیہ السلام بلکہ سیاہ لباس کے پہننے پر وارد ہوئی ہیں، تو ان کی اسانید تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن قاعدہ جو ہے یعنی جو ہے التسامح فی ادلۃ السنن کے اعتبار سے رجائے مطلوبیہ کی نیت سے جو ہے سیاہ لباس پہننا مثلا جو ہے آپ ترک کریں، لیکن یہ اب بات واضح ہو جاتی ہے نا کہ یعنی یہ بھی جو ہے قاعدہ التسامح فی ادلۃ السنن جو ہے اس کے اعتبار سے رجائے مطلوبیہ کے اعتبار سے، یعنی اس کی کوئی یعنی شرعاً اس کی جو ہے وہ قرات ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک گروہ فقہاء کا ہو گیا، یہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ جو ہے سیاہ لباس پہننا اس کی جو ہے کراہت ثابت ہے، اس کی اسانی ثابت ہے، اس کی کراہت ثابت ہے، لیکن اس کی حرمت ثابت نہیں ہے۔ یعنی کتنے اقوال ہو گئے؟ 4۔ اچھا، یہ جو 3 یعنی بعد والے اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس کی کراہت مطلقاً ہی ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ جتنی بھی روایات ہمارے اہل تشیع و مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہیں، ان کی کوئی ایک سند بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں 2-4 حوالے دوں گا۔ اب یہ جن کتابوں میں یہ 4 مختلف گروہ ہیں فقہاء کرام کے، ان کی یعنی جو ہے مثلاً بعض تو مطلقاً ہی سیاہ لباس کو مکروہ ہی نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ نہ نماز میں نہ ویسے ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنی بھی روایات ہیں ان کی کوئی سند ٹھیک نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چلو سند ٹھیک نہیں ہے اور اس کا استحباب یعنی شرعاً، بلکہ اس کی قرات جو شرعاً جیسا مکروہ ہوتا ہے نا احکام خمسہ میں سے، وہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن التسامح فی ادلۃ السنن یعنی قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن کی بنا پر یعنی رجائے مطلوبیہ کی نیت سے جو ہے سیاہ لباس کو پہننا مثلا ترک کیا جائے۔ اچھا، تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نماز میں یا ویسے بھی مطلقاً جو ہے سیاہ لباس پہننا مکروہ ہے، حرام نہیں۔ اور یہ جو بعد والے تینوں جو اقوال ہیں فقہاء کے گروہ ہے، یہ تینوں کے تینوں پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام یعنی جو ہے مصائب میں سیاہ لباس پہننے کو یا تو امر راجع قرار دیتے ہیں، یا تو من باب اظہار محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قرار دیتے ہیں، یا تو یعنی مستحب قرار دیتے ہیں۔ وہ جو پہلی مبنا ہے نا، میں نے عرض کیا کہ پہلی مبنا یہی ہے فقہاء کرام کی کہ غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سیاہ لباس پہننا اس کا استحباب شرعی ثابت ہے، یہ مستحب ہے۔ اور وہ روایات مثلاً کہاں ہیں؟ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، عرض کیا، قرب الاسناد کے اندر، محاسن کے اندر، بحال انوار کے اندر، وسائل شیعہ کے اندر، مقتل ابی مخنف کے اندر، دائم الاسلام کے اندر وہ روایات موجود ہیں، اور باقی سینکڑوں کتابیں۔ اور یہ یعنی محرم سے پہلے جو ہے ان کتابوں کو ہاں جو ہے یعنی یہ جو 4 گروہ میں نے بیان کیے ہیں فقہاء کرام کے، تو وہ میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ بہرحال یہ جو ہے ایک نقطہ بیان کر دوں، اور اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے وہ ایک نقطہ اور ہے، یعنی مکروہ جو ہوتا ہے نا شریعت میں، یعنی جو امر یعنی مکروہ ہوتا ہے شریعت میں، اس کی یعنی 8 سے 9 تفسیریں ہیں، 1-2 تفسیر نہیں ہے۔ اس مکروہ کو مکروہ کیوں قرار دیا؟ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ سیاہ لباس پہننا مکروہ ہی نہیں ہے۔ مثلا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، فتاوی المنتخبہ، مجموعۃ اجابات فی فقہ العبادات والمعاملات، اس کی جلد نمبر 1 ہے، آیت اللہ العظمیٰ سید کاظم الحسینی الحائری۔ کون سی میرے ہاتھ میں کتاب ہے؟ فتاوی المنتخبہ۔ اس میں جو ہے فتاوی المنتخبہ،
سوال نمبر جو ہے یعنی استفتاء نمبر جو ہے آغا صاحب سے پوچھی جا رہی ہے وہ یعنی یہ جلد نمبر اول ہے، استفتاء نمبر 172 ہے۔ آغا صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ حل تکرہ الصلاۃ بالثوب الاسود، یعنی یہ مرج کبیر ہے، یعنی فقیہ اور مرج کبیر جہانیہ آیت اللہ العظمیٰ سید کاظم الحائری کی فتویٰ سنا رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ بعض فقہاء کے نزدیک اس کی کراہت مطلقاً ثابت نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی روایات اہل تشیع میں ممانت سیاہ لباس میں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو حرام یہ اہل سنت مخالف، جیسے ایام امام حسین علیہ السلام قریب آتے ہیں محرم الحرام کے تو یہ الٹی سلٹی پوسٹ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج یہ یعنی میں متحری اس مسئلے کو ہی واضح کر رہا ہوں۔ فتاوی منتخبہ استفتاء نمبر 172، فقہاء کرام کیا کہتے ہیں؟ آغا صاحب سے سوال پوچھا جا رہا ہے آیت اللہ العظمیٰ کاظم الحسینی الحائری سے، حل تکرہ الصلاۃ بثوب الاسود، کیا کالے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی استفتاء پوچھی جا رہی ہے۔ آغا صاحب جواب دے رہے ہیں، الجواب وردت روایت بہذا المعنی، اس معنی میں یعنی روایات موجود ہے، مثلا من لا یحضر الفقی میں ایک دو روایت موجود ہے باقی کتابوں میں کہ سیاہ لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آغا صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ ہاں روایات تو وارد ہوئی ہیں، ولیکنہا غیر تامۃ سندن، لیکن سند کے لحاظ سے ان تمام روایات کی کوئی سند ٹھیک نہیں ہے۔ فالاولا، یعنی اس کا شرعاً اس کی کراہت ثابت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ نماز میں آیت اللہ یعنی کاظم الحائری کی فتویٰ سنا رہا ہوں۔ فالاولا ترک الثوب الاسود فی الصلاۃ برجاء المطلوبیت، یعنی قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن۔ پھر آغا صاحب فرماتے ہیں کہ پھر بہتر یہ ہے کہ جو ہے کالے لباس کو ترک کیا جائے بالخصوص نماز میں رجائے مطلوبیہ کی نیت سے، یعنی آغا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم اہل تشیع کے ہاں بالخصوص یعنی مجھ فقی کے نزدیک جتنی بھی روایات سیاہ لباس کے ممانت میں وارد ہوئی ہیں، اور ایک دو روایت جو ہے ایسی بھی وارد ہوئی ہے کہ بالخصوص نماز کے باب میں یعنی نماز میں سیاہ لباس نہ پہنے، اس کے متعلق جو روایات وارد ہوئی ہیں اس کی کوئی سند جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی ہم اہل تشیع میں ایک قاعدہ جو ہے وہ قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن، یعنی جن کا شرعاً کوئی قرات ثابت نہیں ہے لیکن رجائے مطلوبیہ کے یعنی اعتبار سے جو ہے آپ سیاہ لباس نماز میں نہ پہنیں۔ اب یہ جو ہے اب یہاں مجھے ایک پوائنٹ جو ہے، بلکہ اس سے پہلے آیت اللہ العظمیٰ اسحاق الفیاض کی جو ہے فتویٰ سنا دوں، وہ دوسرے گروہ والی، یعنی بعض فقہاء اب یہ یعنی آغا صاحب ایام غم اہل بیت میں سیاہ لباس پہننے کو مکروہ ہے ہی نہیں آغا صاحب کے نزدیک ثابت، بلکہ رجائے مطلوبیہ کی نیت سے قاعدہ تسامح فی ادلۃ السنن کے نزدیک آغا صاحب جو وہ قرات کا حکم دے رہے ہیں۔ اب قرات کی 8 سے 9 تفاسیر ہیں، وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ قرات جو یہ قرات کا حکم شریعت میں ہے اس کی کتنی معنی ہے۔ ہم تو قرات کی معنی یہ سمجھیں کہ جن کو ترک کرنا جو ہے بہتر ہے، اگر انجام دیں گے تو کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے، یہی قرات کی معنی ہے۔ لیکن اصل جو یعنی علات ہیں یعنی جو مکروہ یعنی امر میں وہ کتنی ہیں روایات کی روشنی میں فقط معنی بیان کروں گا، 4 سے 5 سے 6 برحال یہ ایک فتویٰ ہو گئی۔ اب اس یعنی اہل تسنن کو سمجھنا چاہیے کہ اہل تشیع کے ہاں ان کے فقہاء کرام کی کیا فتاویٰ ہیں۔ اب بالخصوص ایام اہل بیت علیہ السلام میں غم اہل بیت علیہ السلام میں تو سیاہ لباس پہننا اس کا استحباب ہمارے ہاں ثابت ہے۔ یہ جو مکروہ کی بات ہے، مکروہ قرات مطلق کی قرات یا بالخصوص باب نماز میں، اس کی بعض فقہاء کے نزدیک کوئی حیثیت ثابت نہیں ہے۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ ہاں اس کی قرات ثابت ہے، لیکن قرات اگر انجام دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرے ہاتھ میں یہ میں مختصر آج کی میری گفتگو ہے۔ محرم سے 2 دن پہلے انشاءاللہ تعالی 1 دن پہلے جو ہے ایک یعنی بالکل مفصل یعنی باحوالہ جات وہ احادیثی کتابیں یہ علماء کرام کی مبنائیں جو 1 گھنٹے کی میں تقریر 1.5 گھنٹے کی میں کروں گا، آج مختصر ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاستفتاء الشریعہ آیت اللہ العظمیٰ اسحاق الفیاض مراجع 4 میں سے ایک مرج کبیر عراق کا نجف اشرف کا، آیت اللہ العظمیٰ اسحاق الفیاض دام الظہور، استفتاء شریعہ، اور اس کی جو ہے جلد نمبر اول ہے۔
اور اس کا صفحہ نمبر 86 ہے۔ آغا صاحب سے بڑی تفصیل کے ساتھ سوال پوچھا جا رہا ہے سیاہ لباس کے، یہ انتہائی مفید آج میری گفتگو ہے۔ استفتاح نمبر جو ہے سوال نمبر 252 اور 53 بلکہ 53 نمبر سوال ہے، یعنی استفتاح نمبر۔ آغا صاحب سے بڑی تفصیل کے ساتھ سوال پوچھا جا رہا ہے سیاہ لباس کے متعلق۔ آیت اللہ العظمیٰ اسحاق الفیاض مراجع اربع میں سے ایک مرجع۔ حل یکرہ لبس سواد مطلقاً، آغا صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کیا مطلقاً یعنی نماز میں یا ویسے ہی مطلقاً سیاہ لباس پہننا یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ استفتاح جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، نیچے آغا صاحب کا یعنی جواب دیا ہوا ہے فتویٰ، کیا یعنی سیاہ لباس پہننا نماز میں یا ویسے مطلقاً مکروہ ہے، ایک سوال آغا صاحب سے پوچھا گیا۔ وَمَاذَا عَنْ لُبْسِهِ اثناء الصلاۃ، اور خود بالخصوص نماز کے اندر اگر سیاہ لباس پہن کر اگر نماز پڑھی جائے تو پھر کیا حکم ہے، دوسری رمز یعنی دوسری اس کا یعنی جو ہے وہ فرع اس سوال کی۔ وَمَاذَا لَوْ كَانَ لُبْسُهُ أَيَامَ مَصَائِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں یعنی بالخصوص محرم یا مجلس ہو رہی ہو اس کے دوران سیاہ لباس پہن کر مجلس میں جانا یا محرم میں پہننا، ان کے متعلق فقہاء کرام آپ حضرات کیا کہتے ہیں، یعنی تیسری فرع ہو رہی ہے اس سوال کی۔ وفی ذالک اظہار للحزن، اور ایام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں تو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے اظہار غم کے لیے سیاہ لباس پہنا جاتا ہے۔ فہل یستحب، تو پھر کیا یہ ایام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں غم میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں سیاہ لباس پہنا آیا اس کا استحباب شرعی ثابت ہے۔ وہل تستحب الصلاۃ فی اللباس الاسود، اور پھر بالخصوص پھر محرم الحرام میں یعنی ایام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں سیاہ لباس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ آیا یعنی اس کا استحباب ثابت ہے یا نہیں ہے، بڑی اہم گفتگو ہے، مراجعین کرام کی فتاویٰ یہ مومنین کرام کے لیے انتہائی مفید ہے، یہ میرا آج کی جو گفتگو ہے۔ اچھا، فی ایام مصائب اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام ام تبقل کرائیتو، یا اس کی قرات جو ہے وہ باقی ہے، یعنی عام ایام میں نماز کے دوران سیاہ لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو پھر ایام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں بالخصوص یعنی محرم کی ہم مثال لیں، محرم الحرام میں سیاہ لباس کے ساتھ نماز پڑھنا آیا مستحب ہے یا اس کی قرات وہ باقی رہے گی۔ یہ اب 4 سے 5 یعنی فرع ہو گئیں اس سائل کے سوال کی۔ یہ آغا صاحب سے مکمل استفتاح پوچھی گئی۔ اب آغا صاحب آیت اللہ العظمیٰ مراجع اربع میں سے اسحاق الفیاض اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں المشہور کراہیت لبس سواد، سیاہ لباس پہننا اس کی قرات تو علماء فقہ کے ہاں یعنی مشہور ہے، قرات ہے، قرات کا مقصد حرام نہیں ہے پہننا، اگر آپ پہنیں تو کوئی حرج نہیں، ترک کریں تو بہتر ہے۔ اب اس کی قرات کی جو 5 سے 6 تفاصیل میں بیان کروں گا نا، اس کے بعد بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ اور پہلے میں نے فتویٰ سنائی کہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک تو اس کی قرات ہی ثابت نہیں ہے، جتنی روایات ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، بالخصوص ایام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں تو سیاہ لباس پہننا ہی مستحب ہے فقہاء کے نزدیک، چاہے جو قرات کے قائل کیوں نہیں ہیں، ان کے نزدیک ایام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں غم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں سیاہ لباس پہننا ہی مستحب ہے جو قرات کے قائل ہیں۔ مثلا خود آقا اسحاق الفیاض سیاہ لباس کا عام ایام میں بالخصوص نماز میں پہننے کو یعنی مکروہ سمجھتے، لیکن ایام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں محرم الحرام میں یا غم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں مجلس میں سیاہ لباس پہننے کو یہی فقی مستحب سمجھتے۔ مکمل میں فتویٰ سناتا ہوں۔ اچھا، آگا فرماتے ہیں المشہور کرایت لبس سواد، مشہور یہ ہے کہ یعنی سیاہ لباس پہننا مکروہ ہے۔ وَأَمَّا لُبْسُهُ فِي أَيَامِ مَصَائِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ علیہ الصلاۃ والسلام، باقی رہا کہ بالخصوص ایام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام مصائب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام یعنی مجلس میں اور بالخصوص محرم الحرام اربعین کے ان ایام میں جو ہے یعنی سیاہ لباس پہننا اظہاراً للحزن، یہ تو اظہاراً للحزن یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے یعنی غم کے اظہار کی وجہ سے، وَإِحْيَاءً لِشَاعِرِ الْإِسْلَامِ، اور شاعر اسلام کے زندہ کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے، فَهُوَ مُسْتَحَبٌ، بات واضح ہو گئی، اور یہ مستحب ہے، یعنی آقا اسحاق الفیاض مراجع اربع میں سے ایک ہے،
عام ایامی نماز کے دوران یا ویسے بے سیاہ لباس پہننے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ تو میں نے گزارش کیا کی تھی، یہی فقہا جو سیاہ لباس کو پہننا مکروہ سمجھتے ہیں عام ایامی، لیکن غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ایام محرم میں یہی فقہا جو ہے جو کہ عام ایامی قرات کے قائل ہے، وہ بالخصوص محرم میں، اربعین میں اور یعنی مجلس میں یعنی غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سیاہ لباس پہننے کو مستحب قرار دیتے، بجائے وہ مکروہ، یعنی اس کی کراہت اب یہاں ختم ہو جاتی ہے، الٹا اس کا یعنی اس کا استحباب ثابت ہے۔ اب یہ جو حرام کی تو بات ہی نہیں ہے، جو کراہت والی بات ہے، اب مومنین میرے سادہ مومنین اور یہ اہل تسنن میرے برادران یہ سنیں، یعنی ہمارے جوابات مدلل ہمارے نزدیک تو اب یہ جو آغا صاحب استحباب کی فتویٰ دے رہا ہے نا ایام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں، آغا اسحاق الفیاض مراجع اربعہ میں سے، اس کے متعلق میں نے اشارہ کیا، وہ گفتگو 2 دن پہلے یعنی 1.5 گھنٹے کی، یعنی تمام احادیثی کتب اور روایات پر کیا تبصرہ ہے، فقہی کتابیں، وہ میرا لیکچر آئے گا۔ آج میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو آغا صاحب استحباب کی فتویٰ دے رہے ہیں تو ان کے 2 سے 3 جو ہے ادلہ ہیں، ان میں سے پہلی دلیل روایات ہے۔ کون سی کتابوں میں روایات موجود ہیں؟ دائم الاسلام، الماسن، وسائل شیعہ، بحال انوار، مقتل ابی مخنف، قرب الاسناد، کامل الزیارات الی آخر۔ یہ فقط میں اشارتاً وہ روایات نہیں پڑھ رہا ہوں، ان کتابوں میں الٹا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غمی سیاہ لباس پہننا مستحب کے اعتبار سے روایات موجود ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہی یعنی مراجع اربعہ مثلا سید علی سستانی، آقائے سید الحکیم، آقائے جو ہے یعنی آقائے سستانی کی بھی فتویٰ موجود ہے کتاب نجات السائل میں، منہاج السالین نہیں، ادھر یعنی عام ایام میں نماز بالخصوص نماز میں سیاہ لباس پہننا مکروہ ہے، لیکن آقائے سید علی سستانی دام عزہ سے جب استفتاء پوچھی گئی بالخصوص غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں، تو آپ کتاب یعنی نجات السائل آغا صاحب کی استفتاء جو وہ کتاب لے کر اس کی پہلی جلد جو ہے وہ لے کر ادھر آغا صاحب کی استفتاء آپ دیکھ سکتے۔ تو یہی آقا اسحاق الفیاض مراجع اربعہ میں سے عام ایام میں نماز کے دوران یا ویسے سیاہ لباس پہننے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، لیکن غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں مجلس میں سیاہ لباس پہن کے جانا یا بالخصوص محرم اور اربعین کے ایام میں آقا اسحاق الفیاض کے نزدیک سیاہ لباس پہننا مستحب ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک تو سیاہ لباس پہننا مکروہ ہے ہی نہیں، اس کی کراہت ہی ثابت نہیں ہے، کیونکہ جتنی روایات مکتب اہل بیت میں موجود ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ ہاں تو پھر وہ فقہا کہتے ہیں کہ جو قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن، اس کے جو قائل ہیں وہ فقہا پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر رجاء مطلوبیہ کی نیت سے آپ ترک کریں، ورنہ اگر پہنے وغیرہ تو کوئی حرج وغیرہ نہیں۔ تو یہ ایک مختصر، اچھا وہ جو ایک نقطہ ابھی باقی رہ جاتا ہے نا وہ میں بیان کر دوں۔ مکروہ کی جو عموماً ڈیفینیشن یا معنی جو ہے یعنی احکام خمسہ میں جو یعنی مکروہ ہوتا ہے نا حکم، اس کی یہی بتائی جاتی ہے جس کو ترک کرنا بہتر، انجام دینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، آج جو ہے فقہی 4-5 سے، اب بہت تفاسیر ہیں، یہ پھر لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی، 4 سے 5 معنی میں بیان کر رہا ہوں مکروہ کی۔ مکروہ میں ایک سبب وہ یہ ہے روایات کی روشنی میں کہ مکروہ کیوں اس امر کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے بالکل ثواب جو ہے قلیل ہے، قلت ثواب کی وجہ سے، ثواب ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، ثواب ہے ہی نہیں، ایک تفسیر ہے، ایک معنی ہے۔ دوسری معنی یہ ہے کہ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ امر کو مکروہ کیوں قرار دیا گیا ہے، کیونکہ روایات میں جب ہم مکروہ کی معنی اور اس کی علت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں چند روایات ملتی ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یعنی مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ ما ابغضہ اللہ بغضا خفیفا لا مثلا یعنی جو ہے وہ مثلا یصلو یا لا یتم الی حد الحرمت، یہ ایک تفسیر ہے مکروہ کی، یعنی مکروہ اس امر کو کیوں قرار دیا گیا ہے، پھر چاہے وہ فعل ہے، چاہے وہ مثلا کپڑا پہننا مکروہ ہے، یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، یا مثلا کوئی فعل ہے جیسے کہ مثلا کوئی دعا وغیرہ، یا کوئی بھی مثلا کوئی ایسی نماز یا کوئی ایسا ذکر وغیرہ، تو برحال یہ پھر مکروہ کی ہر باب کے اعتبار سے وہ مکروہات ہیں۔
تو لہذا یعنی ایک معنی روایات کی روشنی میں تفسیر ہمیں یہ ملتی ہے کہ مکروہ امر کو اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، ما ابغضہ اللہ تعالیٰ بغضاً خفیفاً، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ اس کو یعنی ناپسند نہیں کرتا ہے کہ حد حرمت تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے، لا یتم الی حد الحرمت الی حد الحرمت، جو حد حرمت تک نہیں پہنچتا، یعنی اللہ کو یہ امر ناپسند ہے، یعنی ایک معمولی حد تک، یعنی اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اتنی حد تک وہ شدت کے ساتھ اللہ نہیں یعنی جو اس کے ساتھ یعنی اس کو نہیں پسند کرتا ہے جو اس کو حد حرمت تک اس کی حرمت یعنی ثابت کی جائے، نہیں، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ مکروہ امر قرار دیا گیا ہے، تو اس کو ترک کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کو یہ امر محبوب نہیں ہے، یعنی بغضاً خفیفاً، ٹھیک، یعنی حرام نہیں ہے، یہ ایک معنی ہو گئی، یہ ہو گئی دو معنی۔ تیسری معنی یعنی کراہت کی جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ایک ایسا امر ہے جو یعنی وہی جو ابھی جو عمومی معنی بیان کی جاتی ہے کہ جو یعنی انجام دیں تو جائز ہے، کیونکہ روایات میں ایسا آیا ہے، انجام دیں تو لا حرج فی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کو ترک کریں گے تو اس کے ترک کرنے میں ہمیں کچھ ثواب ملے گا، یعنی تھوڑی ڈیفینیشن میں بیان کر رہا ہوں، معنی کہ کیسے معنی بیان کی جاتی ہے مکروہ کی کہ ترک کریں تو بہتر، ٹھیک، انجام دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں اب وہ میں جو روایات کی روشنی میں جو ہے نا مکروہ کی معنی، اب یہ 15 سے 16 معنی ہے مکروہ کی روایات کی روشنی میں، اب وہ ساری تو میں ادھر نہیں بیان کر سکتا، دو چار میں مومنین کے علم کے اضافے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اب کیا ایک معنی مکروہ کی ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو کم پسند ہے یہ امر، اس وجہ سے اور اتنی حد تک وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے کہ حد حرمت تک پہنچ جائے، ایک، یا تو اس میں بالکل ثواب کم، دو، تیسری معنی وہی عموماً ترک کریں تو بہتر، انجام دیں تو کوئی حرج نہیں، چوتھی معنی اس کو یعنی اگر انجام دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، ٹھیک، فقط اس کی کراہت ہے، اگر اس کو ترک کریں گے تو اس کے ترک کرنے میں ہمیں کچھ ثواب ملے گا، تو ہمیں کچھ ثواب ملے گا، یعنی زیادہ نہیں ہے، زیادہ کہیں گے تو مستحب امر ہو جائے گا، یعنی قلت الثواب، اس کے مکروہ فعل کے ترک کرنے میں ہی ہمیں خدا جو ہے اس کے ترک کرنے کو محبوب کرتا ہے، تو ہمیں کچھ ثواب دیتا ہے، یہ ہوئی چوتھی معنی۔ اب یہ 7 سے 8 اور معنی ہے، یہ جو ہے وہ محرم سے یعنی پہلے ایک تقریر گھنٹے ڈیڑھ کی جو میں رکھوں گا، اس میں حوالہ جات کے ساتھ، یہ بالخصوص ادھر اس وقت میرا موضوع ہوگا کہ ایام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ جو مکروہ وغیرہ کی فتویٰ وغیرہ وہ عام ایام میں تھی، بالخصوص محرم میں، اربعین میں یا غم حسین میں مجلس میں کالا یعنی سیاہ لباس پہننا، یہ ہمارے نزدیک شیعہ فقہ امامیہ میں اس کا استحباب ثابت ہے، جیسا کہ آیت اللہ اسحاق الفیاض کی استفتاحۃ شریعہ میں سے میں نے آپ حضرات کو فتویٰ سنائی ہے، تو وہ کہاں روایات ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں، مجلس میں، ایام محرم میں، ایام اربعین میں یعنی جو ہے وہ سیاہ لباس پہننے کو مکروہ، تو کیا الٹا اس کا استحباب شرعی ثابت ہے، تو وہ کتابیں اور پھر باقی فقہاء کرام کی استفتاحات، فتاوائیں، سید علی سستانی کی، باقی کی شیخ یعقوبی کی، باقی یعنی بزرگان کی جو یعنی عظیم فقہاء گزرے ہیں، وہ ایام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سیاہ لباس پہننے کو مستحب سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بعد میں ہماری گفتگو ہوگی۔ اور آخر میں یہ پھر ایک نقطہ بیان کر دوں جو بعد میں شریک ہوئے ہیں کہ بعض فقہاء کے نزدیک جتنی روایات سیاہ لباس کے ممانعت میں اور جو ہے وہ کراہت کے متعلق وارد ہوئی ہیں، وہ سب کی سب ضعیف ہیں، بعض فقہاء کے نزدیک ان کی ایک سند صحیح نہیں ہے، وہ جو ہے اس کو کراہت پر عمل ہی نہیں کرتے، ان کے نزدیک سیاہ لباس پہننا ویسے ہی جائز ہے، حرام ہی نہیں ہے، مباح ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ جو ہے مثلا قاعدہ تسامح فی عدلۃ السنن جو ہے اس کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں اگر رجاء مطلوبیہ کی نیت سے اس کو ترک کریں تو وہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ سیاہ لباس پہننا مباح ہے، اس کی قرات الٹا قرات ہی ثابت نہیں ان فقہاء کے نزدیک۔ ان میں سے ایک جو ہے مثلا آیت اللہ العظمیٰ مرج دینی کبیر، سب جانتے ہیں آغا صاحب کو، سید کاظم الحسینی حائری، اور فتاوی منتخبہ جو ہے وہ ہے، اور اس کی جو ہے فتویٰ نمبر جو ہے آغا صاحب کی جو فتویٰ نمبر جو ہے ابھی جو میں آپ حضرات کو میں نے سنائی، آغا صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو آغا صاحب نے کہا کہ
یہ جو قرات کے متعلق جو سوال ہے اس کی ایک بے سند جو ہے ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی ایک بے سند ٹھیک نہیں ہے جو قرات کی بات کرتے ہیں، بلکہ رجائے مطلوبیہ کی نیت سے اگر سیاہ لباس کو ترک کیا جائے تو بہتر، ورنہ اس کی کوئی قرات وغیرہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ فتاوی المنتخبہ۔ ہاں، یہ صفحہ نمبر جو ہے یعنی بلکہ اس کی جلد نمبر اول ہے، فتاوی منتخبہ، آیت اللہ کاظم الحائری، آیت اللہ العظمی۔ اس سے جو استفتاء نمبر 172 پوچھی گئی، حل تکرہ الصلاۃ بثوب الاسود، کیا سیاہ لباس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے؟ آغا صاحب فرماتے ہیں وردت روایت بہذا المعنی، ہاں ایسی معنی کی روایات، ایسی مفہوم کی وارد ہوئی ہیں، ولیکنہا غیر تامۃ سندن، کوئی ایک روایت بسند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، یعنی اس کی جو وہ قرات احکام خمسہ میں سے نا وہ ثابت نہیں ہے۔ پھر آغا صاحب کہتے ہیں کہ فالاولا ترک الثوب الاسود فی الصلاۃ، بالخصوص نماز میں سیاہ لباس پہننے کو ترک کیا جائے، برجاء المطلوبیت، رجاء مطلوبیہ کی نیت سے، اس کی قرات ثابت نہیں ہے، آپ پہنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے یعنی رجاء مطلوبیہ، یعنی وہ جو میں نے قاعدہ سنایا نا، قاعدہ تسامح فی عدلۃ السنن، اس کے اعتبار سے آپ رجائے مطلوبیہ، یعنی رجائے مطلوبیہ سے جو استحباب ثابت ہوتا ہے، یا جس امر کی قرات ثابت ہوتی ہے، جو مراجین فقہ کے منہاج السالکین کی ابتدا میں اس قاعدے کی معنی بتائی گئی ہے، اس قاعدے کی عوام الناس کو میں سمجھا دوں، معنی یہ ہے کہ جس امر کو اس قاعدے کے اعتبار سے اس کا استحباب ثابت کیا جاتا ہے، اس کی معنی یہ ہے کہ اس کا استحباب کسی معتبر سند سے شرعاً جو استحباب ہوتا ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ روایات ضعیف ہیں، اگر اس کو آپ انجام دیں تو اگر در حقیقت خدا کے ہاں وہ امر استحباب ثابت ہوگا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک امید، رجا کی معنی ہی امید ہے نا، رجاء مطلوبیہ کی معنی کیا ہے؟ رجا یعنی امید، خدا سے قربت الہی کی امید رکھتے ہوئے، کوئی پکی بات نہیں ہے، ایک امید ہے خدا پر۔ اسی طریقے سے یعنی جو مکروہ ہے جس کو ترک کرنا بہتر ہے، انجام دینا جائز ہے، ترک کریں تو بہتر ہے، یعنی ممکن ہے، یعنی میں نے اب وہ مکروہ کی معنی بتا دی نا، کہ ایک یہ کہ یعنی یہ جو ہے خدا کو یعنی معمولی جو ہے پسند نہیں ہے بس، تو آپ اس کو ترک کریں، ٹھیک، یا جو ہے اس کے ترک کرنے میں جو ہے کچھ ثواب ہے، تو آپ ایک امید رکھتے ہوئے رجاء مطلوبیہ کی نیت سے کہ واقعاً یہ یعنی انجام دو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ترک کروں گا تو خدا مجھے ثواب دے گا، ایک یعنی کچھ حد تک ثواب، تو آپ یہ نیت کر کے آپ اس کو جو ہے ترک کریں۔ یہ جو 4 معنی میں نے بتائی، اب وہ 10-12 معنی ہے روایات کی روشنی میں، تو یہ میں نے اس وجہ سے آخر میں فتویٰ سنائی کہ دیکھو 4 گروہ ہیں ہمارے ہاں، ایک گروہ فقہ کے نزدیک قرات ہی ثابت نہیں ہے کیونکہ کوئی روایتی معتبر نہیں، پھر رجاء مطلوبیہ کی نیت سے جیسا میں وضاحت کروں۔ بعض فقہ کہتے ہیں اس کی قرات ثابت ہے لیکن فقط عام ایام میں، ایام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں، غم اہل بیت میں قرات تو کیا الٹا اس کا استحباب ثابت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں اس کا رجحان ثابت ہے، یعنی مکروہ قرات اس کی ختم ہو جائے گی لیکن اس کا رجحان ثابت ہے۔ بعض کہتے ہیں یعنی یہ جو قرات کے جو قائل ہے وہ ایام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مورد کو استثناء کرتے، بعضوں کے نزدیک امر راجح ہے اور اللہ کو یہ محبوب پسند ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب عمل ہے، بعض اس کا استحباب ثابت کرتے ہیں، جن روایات کی طرف میں نے اشارہ کیا، بحال انوار کے اندر، دائم الاسلام کے اندر، قرب الاسناد کے اندر، یعنی جو وہ ماسن کے اندر، جو ہے کتاب کامل الزیارات کے اندر، کتاب مقتل ابی مخنف کے اندر، کتاب بحال انوار کے اندر، کتاب وسائل الشیعہ کے اندر، ان تمام یعنی اور اب متعدد کتابیں، ان کی کتب کے اندر ایام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں، غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سیاہ لباس پہننے کے استحباب پر روایات موجود ہیں، لیکن مطالعے پر ہوتا ہے، تو وہ فقہ کرام نے اسی وجہ سے آیت اللہ اسحاق الفیاض نے کہا نا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں یہ جو ہے یہ اظہار حزن ہے، یہ حیا ہے، یعنی شاعر اسلام میں فہو مستحب، اور یعنی ایام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سیاہ لباس پہننا مستحب ہے۔ یہ ایک مختصر میری گفتگو تھی
کیونکہ یہ اب استدلالی تو یہاں میں فقہ جیسے کرتے ہیں وہ تو بحث نہیں کر سکتا نا، یہ عوامی سطح سے پھر بالا تر بحث ہو جائے گی، لیکن یہ ایام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ایام محرم الحرام جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں، دشمن جو ہے وہ سازشیں ہیں، وہ الٹی سلٹی پوسٹیں ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ سیاہ لباس پہننا مثلا حرام وغیرہ وغیرہ، تو اس کی وجہ سے یہ میری یعنی اجمالاً اور مختصر جو ہے وہ گفتگو میری تھی، اس کو شیئر کریں، مومنین اس کو سنیں، اور بالکل بات واضح ہے، مخالفین کا منہ بند ہو گیا کیونکہ میں نے جو بات کی اب ان کو کوئی مجال ہی نہیں رہتی ہے کہ وہ معاذ اللہ یہ جو بات کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو 2 دن پہلے یعنی 28 یا 29 تاریخ جو میری گفتگو ہوگی وہ بالکل عدلہ یہ جو میں جن کتب کے نام لے رہا ہوں وہ سارے انبھار کتابوں کے سامنے رکھ کر کن کتابوں کی روایات صحیح ہیں، کن کی ضعیف ہیں، کون سی روایات کیسے استحباب پر دلالت کرتی ہیں، کون سی روایت وغیرہ، تو وہ انشاءاللہ آپ انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فی خدمتکم، وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔